ایک سعودی شخص نے کسی فلپینی عورت سے چھپ کر شادی کی، چونکہ وہ پہلے ہی شادی شدہ تھا اور پہلی بیوی کے ساتھ اولاد بھی تھی۔ جب اس شخص کو بیماری لاحق ہوئی تو اس نے پہلے اپنے بیوی کے ساتھ جو اولاد تھی ان کو وصیت کے لیے جمع کیا اور ان میں سے اپنے بڑے بیٹے کو بتایا، بیٹا میں نے چھپ کے ایک فلپینی کسی عورت سے شادی بھی کی ہوئی ہے، میرے بعد اس کا خیال رکھنا اور وراثت میں انہیں حق بھی دینا ان کا، اور ساتھ ہی ان کا مکمل پتہ بھی دیا جہاں وہ رہتی تھیں۔ کچھ دن بعد وہ شخص وفات پا گیا۔ ان کا بیٹا قاضی کے پاس گیا اور پوری تفصیلات بتائیں۔ قاضی نے فیصلہ رکوا دیا اور حکم دیا کہ فلپینی عورت کو بھی یہاں پیش کیا جائے۔ بڑے بیٹے نے اپنے مرحوم والد کے دیے ہوئے ایڈریس کے مطابق فلپین جا پہنچا اور بڑی مشکل سے اس گلی میں پہنچا جہاں وہ خاتون رہتی تھی۔ دوسری طرف وہ خاتون جو ان کے والد کی زوجہ تھی، انہیں دیکھ کر ہی بتا دیا کہ میں ہی وہی عورت ہوں جس کو وہ تلاش کر رہا ہے، اور مجھ تک یہ خبر بھی پہنچی ہے کہ میرا شوہر انتقال کر چکا ہے۔ بیٹے نے بھی ساری تفصیلات بتا دی اور ان کو سعودیہ کی طرف سفر کے لیے قائل کیا، اور اپنی دوسری ماں کو لے کر سعودی عرب پہنچے اور سیدھا قاضی کے پاس گئے تو اس عورت کے حصے میں 8 لاکھ ریال آیا، جو پاکستانی روپیوں کی قیمت میں تقریباً 2 کروڑ 16 لاکھ کے لگ بھگ بنتے ہیں۔ ساتھ ہی قاضی نے حکم دیا کہ ان کو عمرہ کی ادائیگی کے بعد فلپین روانہ کر دیا جائے۔ بڑے بیٹے نے ایسا ہی کیا۔ اس واقعہ کے ٹھیک 4 سال بعد بڑے بیٹے فلپین اپنی دوسری ماں سے ملنے اور حال احوال پوچھنے کی غرض سے فلپین گئے۔ وہاں پہنچ کر اس کو بہت تعجب ہوا اور اس سے کہا، ماں جی، آپ کو اتنی بڑی رقم وراثت میں ملنے کے باوجود آپ وہی پرانے خستہ حال مکان میں رہ رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ ماں جی اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جگہ پر لے گئیں جہاں ایک بہت بڑا اسلامی ادارہ قائم تھا۔ وہاں حفظ القرآن کا شعبہ بھی تھا اور ایک یتیم خانہ بھی۔ ماں جی نے کہا، بیٹا سر اٹھا کر ادارے کے بورڈ کی طرف دیکھو۔ بورڈ دیکھ کر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے، کیونکہ بورڈ پر ان کے والد مرحوم کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نیک صفت عورت نے کہا کہ میں نے یہ ادارہ اپنی وراثت کے پیسے سے بنایا ہے اور اپنے شوہر کے نام پر وقف کیا ہے تاکہ ان کو اس ادارے کی وجہ سے ثواب ملتا رہے۔ یہ تھی سچی محبت، ورنہ اس پیسے سے وہ ایک عالی شان بنگلہ بھی بنا سکتی تھی، پر انہوں نے سوچا محبت کے مقابلے میں عالی شان بنگلہ کی کیا حیثیت، بنگلہ تو عارضی چیز ہے۔ البتہ یہ اسلامی ادارہ ان کو اور ان کے شوہر کو آخرت میں کام آئیں گے۔ بیٹا جب سعودی عرب واپس آیا تو اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا۔ تمام بھائی اس رات جاگتے رہے، باہم مل کر چندہ جمع کیا۔ اسی ایک رات میں 5 ملین ریال اپنے والد مرحوم سے منسوب اس ادارہ کے لیے انہوں نے چندہ جمع کر لیا، جس کو ان کی دوسری ماں نے ان کے والد سے بے لوث محبت کی بنیاد پر قائم کیا تھا۔ سبحان اللہ! یہ واقعہ وہاں کے عربی اخبار میں بھی چھپ چکا ہے۔ فی زمانہ رئیسوں کی اولادیں وراثتی رقم کے حصول کے لیے اپنے والدین کے مرنے کا انتظار کرتی ہیں، اور جو سچی محبت کرتے ہیں اپنے مرنے والے کو توشہ آخرت بھیجنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔